اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور انسان کو کیسا رزق نصیب ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلتے رہتے ہیں، مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، قربانیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب بندوں کی محبت ہمیں حاصل ہوتی تو اس میں کوئی بھی قرار نہیں ہوتا، کیونکہ بندوں کے دل الٹ پلٹ ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں۔ بندے جب محبت کرتے ہیں تو بعض اوقات اس محبت کا احسان بھی جتاتے ہیں، اس محبت کے اسیر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پوزیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں ہوتی تو انسان ان سارے بندھنوں، ان غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمیں اسی نے زندگی عطا کی، ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں، اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، جو ہمارے ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کی ایک صفت الودود بھی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کائنات کا مالک، عظیم عرش کا مالک ہے، رب العرش العظیم ہے، لیکن وہ محبت کرنے والا رب ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور وہی ہے جو بے حد بخشنے والا ہے، غفور بخشش فرمانے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے، الودود محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، ذو العرش المجید عظیم الشان، بڑی شان والے عرش کا مالک ہے، یعنی اتنی شان والے عرش کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی انما امرہ، اس کا کام کیا ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان یقول له کن فیکون، تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی الودود ہے، جو بے حد محبت کرنے والا ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ وہ اپنے انبیاء، رسولوں اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، غلطی کے بعد، گناہ کے بعد، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی گناہگار انسان، خواہ اس نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں، جب وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے اس پلٹنے سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ وہ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، محسنین سے، تقوی والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، سچ بولنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ ظالموں، فاسقوں، مشرکوں، منافقوں سے محبت نہیں رکھتا، نافرمانوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرے۔ تو جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس محبت کا اعلان کرتا ہے۔ اس بارے میں علامہ البانی کی کتاب ہے مختصر العلوم، اس میں ایک حدیث وہ روایت کرتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین حاملین عرش میں اس کا چرچا کرتے ہیں، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ فلاں بندے سے، وہ زمین کے فلاں گوشے پہ فلاں جگہ جو رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر کیا ہوتا ہے، آسمان والے حاملین عرش کی ملی جلی آوازوں کا شور سنتے ہیں کہ حاملین عرش ایک دم اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور وہ آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کا جو شور ہوتا ہے، ان کا جو چرچا ہوتا ہے، اس اعلان کو سن کر کے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، وہ آوازیں ساتویں آسمان والے سنتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتویں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پر، پھر اس کے بعد نیچے نیچے نیچے
ہر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمانی دنیا تک آ جاتی ہے، یعنی یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے. پھر اس شخص کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے، پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. یہ ہے اس شخص کا مقام جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتے ہیں. لوگ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بعض اوقات الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، عجیب و غریب ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. کبھی ننگے ہو کے دکھاتے ہیں، اور کبھی الٹے ہو کے دکھاتے ہیں، اور کبھی تھرک تھرک کے دکھاتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم لوگوں کی نگاہوں میں سما جائیں اور ہمارے بہت زیادہ فینز ہو اور بے شمار دنیا کے لوگ ہم سے محبت کریں. لوگ اس چیز پہ مرے جاتے ہیں کہ ہم نے جو پوسٹ فیس بک پہ کی ہے اس پر کتنی لائکس آئی ہیں، اور بار بار اس کو کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اب کتنی لائکس ہوگی، اب کتنی لائکس ہوگی. اور پھر کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر خود بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز لائک بٹن دبانا نہ بھولیے. کتنا عجیب لگتا ہے کہ اگر کوئی لائک کرتا ہے آپ کو تو وہ خود ہی کر دے گا، آپ بھیک مانگ رہے ہیں. لوگوں سے محبت کی بھیک مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم محبت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چند لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو ہماری بڑی شان ہو جائے گی، اور بھول جاتے ہیں اس عرش عظیم والے رب کو کہ جب وہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر بندے کی خوشی کا اور بندے کے مقام اور عزت کا کیا ٹھکانا. اس لیے ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آسمان والوں اور زمین والوں سب میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں. سورۃ مریم آیت 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، عمل صالح کر رہے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ الرحمن ان کے لیے ضرور محبت پیدا کر دے گا، یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو. ان کاموں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی آپ سے محبت کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے. کچھ لوگ ساری زندگی اس بات پر روتے رہتے ہیں کہ میرے شوہر محبت نہیں کرتے، میرے ماں باپ بھی مجھے ٹکرائے ہوئے ہیں، میری سسرال والوں میں کوئی قدر اور عزت نہیں، فلاں بھی مجھے نہیں پوچھتا، فلاں بھی میرا خیال نہیں رکھتا، یہ بھی کیئر نہیں کرتا، وہ بھی نہیں کرتا. اور اس بنا پر وہ کڑتے رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، اور ساری زندگی ان کو یہ عقدہ نہیں ملتا، وہ سرا نہیں ملتا کہ جس کو پکڑے اور اس مشکل سے باہر نکلے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں بندوں کی غلامی کے لیے پیدا نہیں کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اگر ہم بندوں کو خوش کرتے کرتے تاکہ وہ ہم سے محبت کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کریں گے، تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ہم سے سچی محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کی بندگی کریں اور ہر چیز پر اس کو فوقیت اور ترجیح دیں، تو اللہ تعالیٰ خود بھی محبت کریں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی سچی محبت ڈال دیں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے، یعنی وہ محبت اترتی ہے. جیسے باقی رزق اترتا ہے تو محبت کا بھی ایک رزق ہوتا ہے، یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی اتار دیتے ہیں اس بندے کے لیے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، سہیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے. کس کس کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا؟ کون کون جانتا ہے ان کو؟ عمر بن عبدالعزیز. بس عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جو اموی خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے آ کر وہ اصلاحات کی تھی جن کی بنا پر لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے وہاں سے، عرفہ کے میدان سے، اور وہ امیر حج تھے. تو لوگ انہیں دیکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جا رہے ہیں. میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے. انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. اور کیا اس کو ملتا ہے؟ اس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے، یعنی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ایمان کی حلاوت اور مزہ وہ شخص چکھ لیتا ہے
کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے ہیں، پھر انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے. اور یہ جو خوشی ہوتی ہے دراصل اس ایمان کی کیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا. یعنی مال ہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے، مومن کو بھی ملتا ہے، کافر کو بھی ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، منافق کو ملتا ہے، دہریوں کو بھی مل جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہت دنیا ہوتی ہے. لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے، ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. بس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے. اور ایمان ایک تو نا روایتی ایمان کہ ہم سب کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، لیکن وہ ماننا کیا، وہ زبان کی حد تک، نہ وہ دل میں اترتا ہے ایمان اور نہ ہمارے جوارح میں، یعنی اطاعت بھی نہیں ہوتی اس کی بنا پر. تو اصل ایمان کیا ہے، ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، اور اس کے بعد زبان بھی اس کی تصدیق کرے، یعنی دل، زبان اور باقی جوارح سب کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے انسان. تو ایسا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے، جس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہیں دکھاتا ہے، اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرماتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے، یعنی انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے. یہ نہیں کہ ایک دن کو اچھا کام کر لیا اور اس کے بعد سو گئے، نہیں، وہ مسلسل اس جستجو میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، کوشش میں رہتا ہے، محنت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں. ٹٹولیے اپنے دلوں کو، کیا ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہم اور غم، ہماری فکر، ہماری تڑپ اور ہماری جستجو بس یہ لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے. کتنے خوش قسمت صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور یہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے. ذالک لمن خشی ربہ، یہ اللہ کی خشیت سے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے پھر بھی ڈرتا رہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا اور میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو جب ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو، اس پر میری رحمت ہے، اس پر میری رحمت ہے. جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ ساتویں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی ساتوں آسمانوں والے جو فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہے وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے. پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی خاص مدد فرماتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی، یعنی اللہ کے دوست سے دشمنی کی، اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اور میرا بندہ، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، مثلا اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے نبیوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، اور اس کے بعد جو بھی لوگ قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں، تو جب کوئی بھی شخص ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اور میرا بندہ، یعنی اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے، اپنے فرائض کی احسن ادائیگی کے ساتھ. یہ سب سے پہلے فرائض، کیونکہ اگر فرائض پورے نہیں کیے تو پھر نوافل فائدہ نہیں دیں گے یا اس طرح نہیں دیں گے جس طرح دینا چاہیے، کیونکہ نوافل کا بہرحال اپنا فائدہ ہے لیکن وہ اسی وقت کارآمد ہے جب فرض ادا ہوں، ورنہ تو وہ نوافل اگر فرضوں کی جگہ پر ان کی کمی پوری کرنے لگے تو وہ تو تھوڑے ہی پڑ جائیں گی، کیونکہ فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. بہرحال پھر حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے
میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی پہلے درجے میں محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرض کی ادائیگی سے. پھر جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، وہ صرف فرض پر کفایت نہیں کرتا، وہ صرف فرض ادا کرنا کافی نہیں سمجھتا، اس کا دل نہیں بھرتا، وہ سوچتا ہے مجھے ابھی کچھ اور کرنا چاہیے، کچھ اور کرنا چاہیے، اس سے آگے بھی کرنا چاہیے، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا وہ نوافل کی طرف رغبت کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، خواہ وہ نمازوں کی ادائیگی میں ہو یا پھر باقی زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ صدقات کی ادائیگی میں ہو، یا حج اور عمرے کے طریقے پر ہو، یا فرضی روزے اور نفلی روزوں کی شکل میں ہو. تو فرائض کے علاوہ وہ نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگتا ہے. میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اس کام کے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، مگر جو مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے، یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح نکالی جانی ہوتی ہے تو وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا. یعنی ویسے تو ہمیں موت اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی، لیکن اس سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے کہ نزا کا وقت بہت سخت ہے، بال بال سے اور پور پور سے جان نکلنی ہے، یعنی کیسا وقت آئے گا، تو اس سے ہم ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. فرمایا کہ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی سے خاص طور پر، تو پھر انسان کو خصوصی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے